اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے بیٹا آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا جو لیسن ہمارا ہے جماعت چوتھی ہے، مضمون اردو ہے، موضوع ہے ہمارا درخت کی پکار۔ تو بیٹا یہ لیسن ہم نے تقریباً ہاف لیسن پڑھا بھی ہے۔ تو آج ہم اپنے پیج نکالیں، آپ پیج 18 پہ آ جائیں۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہ کہ درخت کہتا ہے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں، دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہیں۔ تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ تو آج اسے آگے حامد پھر اس سے حامد کہتا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پھر درخت کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے۔ حامد تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ درخت لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ حامد لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے۔ تو انسان کیا کرے، لکڑی کہاں سے لائے۔ درخت ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درخت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا۔ حامد یہ بات تو صحیح ہے، لیکن درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ہوا صاف رہتی ہے، اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ اب دیکھو بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی، فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی۔ ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا۔ بیٹا فی الحال ہم یہاں ہی رکتے ہیں، واپس آ جائیں، اپنے پیج 18 پہ آ جائیں۔ حامد لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حامد پوچھتا ہے، کہتا ہے درخت نے جب یہ کہا کہ دیکھو لوگ ہمیں بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں، میں ابھی چھوٹا ہوں، مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہیں، تو حامد کہتا ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ درخت جواب دیتا ہے کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے۔ تو درخت کہتا ہے آگ جلانے کے لیے بھی انہیں درخت کاٹتے ہیں، یہ فرنیچر ہو گیا، ٹیبل ہے، بیڈز ہے، کرسیاں ہیں، جو بھی لکڑی کا ساز و سامان ہے اس کے بنانے کے لیے بھی درخت کو کاٹا جاتا ہے۔ تو مکان تعمیر کرنے کے لیے بھی درخت کی لکڑی ہی لگاتے ہیں، درخت کو کاٹتے ہیں۔ تو حامد تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر حامد کہتا ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کروں۔ درخت لوگوں کو بتائیے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ تو درخت کہتا ہے حامد کو کہ آپ لوگوں کو کہو کہ درختوں کو بے دردی سے نہ کاٹیں، جنگلوں کی حفاظت کریں۔ حامد لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی چاہیے، تو ضرورت ہے، تو مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے، تو انسان کیا کرے، لکڑی کہاں سے لائے۔ تو حامد کہتا ہے کہ یہ جو لکڑی ان کو ضرورت ہے جلانے کے لیے چاہیے، فرنیچر کے لیے چاہیے، تو جب مکان ہم بناتے ہیں تو وہاں پر بھی لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ کہاں سے آئے۔ پھر درخت جواب دیتا ہے ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درخت، یعنی کہتے ہیں بڑے بڑے درخت ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، جو بوسیدہ ہیں، تو بوسیدہ یعنی کہ پرانے ہیں اور زمین پر گرے ہیں،
उन दरख्तों को ही काट कर उनको ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, का इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि मुझ जैसे छोटे दरख्त को काट कर ये ज़ाया करते हैं या नुकसान करते हैं। हामिद, ये बात तो सही है। हामिद कहता है ये बात सही है। तो दरख्त हामिद की बात काटते हुए काटते हुए दरख्त बोलता है, सुनो हामिद, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। दरख्त कहता है दरख्त काटने से, हामिद को कहता है कि दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। तुम जानते हो कि जहाँ दरख्त ज़्यादा हों वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। तो कहते हैं जहाँ पर जंगल ज़्यादा हों, ज़्यादा दरख्त हों, जंगलात हो, तो वहाँ पर बारिशें होती हैं और हवा साफ भी रहती है। हवा को भी साफ सुथरा रखने में जंगल ही हमारी मदद करते हैं। और दरख्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं। ये जो हमारा माहौल है जिसमें हम रहते हैं, इसमें ताज़ा और साफ हवा हमें मुहैया करता है और आलूदगी से बचाते हैं। अब देखो, बारिश नहीं होगी तो खेतों में फसल नहीं उगेगी। वो कहते हैं जब बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो जो हमारे ये खेत हैं, ज़मीनें हैं, इनमें फसल नहीं उगेगी। तो फसल नहीं उगेगी तो इंसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर फसल नहीं उगी तो हमें खाने पीने के लिए कुछ न मिलेगा। तो ज़रा सोचो कितनी परेशानी होगी। कहते हैं ज़रा सोचो कि कितनी परेशानी होगी। ऐसा हुआ तो इंसान कहाँ जी पाएगा। अगर फसल ना बने, खाने के लिए अनाज ना बना, खाने पीने के लिए कोई चीज़ ना मुहैया की गई, तो ज़मीनें सूखी पड़ गई, तो बारिश ना हुई, तो इंसान कहाँ जी पाएगा। इंसान जी सकता नहीं है। तो बेटा, यहाँ तक हो गया हमारा ये लेसन आज। इसको इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने इसको याद भी करना है और इसी के साथ साथ पढ़ना है, और आपने इन दरख्तों की हिफाजत भी करना है। आपने माँ बाप से, मोहल्ले में जितने लोग हैं उन सबको कहना है कि जो ये दरख्त है इनकी हिफाजत करनी है हमें, ताकि इनसे हमें ताज़ा हवा मिले और साफ़ सुथरा माहौल रहे हमारा। और इसी के साथ साथ हमें बारिशें भी इसी से मिलती हैं। अगर जंगल ना हुआ तो बारिशें कम पड़ती हैं, बारिशें नहीं होती हैं। तो जब बारिश नहीं होगी तो इससे हमारा फसल जो है वो नहीं उग पाएगा, ज़मीनें हमारी जो हैं वो सैराब नहीं हो सकती हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो कल इससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी खुदा हाफिज़।